باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤ ما تیسر منہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید پہ غور کرو۔ میں نے سلسلہ کلام شروع کیا ہوا تھا جس میں سورۃ فاتحہ کی تشریح کو پیش کی ہے، پھر درمیان میں گیپ آ گیا کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ پھر آج میں نے سوچا کہ میں سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھوں، تو دوبارہ میں بسم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ کا پہلا حرف جو ہے وہ بے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسم ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے اللہ، چوتھا الرحمن، اور پانچواں الرحیم۔ یعنی بسم اللہ کے اجزاء کو اگر گنا جائے تو وہ 5 بنتے ہیں، پہلا بے، دوسرا اسم، تیسرا اللہ، چوتھا الرحمن اور پانچواں الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 5 عدد سے اتنی محبت ہے کہ ہر کام کا سرنامہ جو ہے اس نے اس بسم اللہ کو قرار دیا ہے، جس کے اجزاء جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو پہلا جو ہے یہ بے ہے، تو یہ بے جو ہے وہ مدد کے لیے، استعانت کے لیے، مدد کے لیے۔ یعنی ہر آدمی جب کوئی کام شروع کرے تو ارادہ یہ کرے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے اسم، عربی گرامر کے لحاظ سے اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ یعنی اسم مضاف اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اللہ یہ اسم ذات ہے، بذات خود یہ ایک اسم ذات ہے۔ اب مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا وہ ایک چیز نہیں ہوتے۔ اب مثلا کسی نے کہا کہ زید کا علم، اب یہ علم اور چیز ہے، زید جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اب ایک وقت تھا کہ زید کے پاس علم نہیں تھا، زید تو تھا لیکن علم نہیں تھا۔ تو یہاں پر اسم جو ہے یہ مضاف ہے اللہ کی طرف، تو معلوم ہوا کہ اللہ کوئی اور ہستی ہے اور اسم جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ اسم کون ہے، تو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے اس چیز کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا۔ کیونکہ اسم جو ہے تو انسان کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اب انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسم ہے، جو ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، یہی ہے اسماء الہیہ ہے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں۔ تو دوسرا لفظ ہے وہ ہے، تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات کو سبب کے ذریعے خلق کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بغیر سبب کے بنائی ہے۔ اگر انسان زندہ ہے تو اپنے سے کم تر کے سبب سے زندہ ہے۔ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین خلق کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین خلق کیا ہے، انسان کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے، اور یہ جو نباتات ہیں ان کا مقام جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ سب سے بلند انسان، اس کے بعد پھر حیوانات، اور تیسرے نمبر پہ جا کے نباتات ہیں۔ اب اگر انسان کچھ کھائے پیے نا تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو اپنے سے کم تر کی وساطت سے، اس کی مدد سے انسان زندہ ہے۔
تو یہ اللہ جو ہے اس نے کائنات کو خلق کیا ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے ہیں. یہ تمام کائنات اسباب کے ذریعے سے قائم ہے. دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں بے شک علی کل شیء قدیر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جیسے وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اس نے اپنے اولیاء بنائے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، اور تیسری وہ ہستیاں ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہیں. اب یہ اولیاء کا مطلب یہ نام کے اولیاء نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی. وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ شک ہو گیا. اب جناب سید الانبیاء نے انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. سارے مسلمان اس چیز کے قائل ہیں کہ شق القمر کا معجزہ واقع ہوا تھا. تو یہی ہستیاں جو ہیں یہ اسم الہیہ ہیں. الرحمن اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی منافق ہے، جو بھی ہے سب کو وہ روزی مہیا کر رہا ہے. اور رحیم، یہ کریم ہے، یہ صفت جو ہے خاص مومن کے لیے ہے. یعنی قیامت کے بعد اگر کسی کے اوپر مہربان ہوگا تو وہ فقط اور فقط مومن ہوگا. مومن کے علاوہ اللہ کا پاک کسی کے اوپر مہربان ہرگز نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.